پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی کے موقع پر لیگی رہنما اپنے قائد کے استقبال کے لیے پرجوش ہیں۔ لاہور پاکستان مسلم لیگ نون تاجر ونگ کے رہنما صدر مصری شاہ لوہا مارکیٹ چودھری عامر صدیق کی رہائش گاہ پر لاہور کے تاجروں کی تمام نمائندہ جماعتوں کے رہنماؤں کا اجلاس ہوا، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی کے موقع پر 12 اکتوبر کو ہونے والے کنونشن کے بارے لاہ عمل طے کیا گیا اور اس کے علاوہ 21 نومبر کو قائد کے استقبال کی تیاریوں کے سلسلے میں مختلف امور کے لیے کمیٹیاں بھی تشکیل دی گئیں۔ اس موقع پر چودھری عامر صدیق نے اجلاس میں شرکت کرنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، تمام معزز بزرگ بھائی جو اپنا قیمتی ٹائم نکال کے یہاں پہ تشریف لائے، میں اپنی طرف سے اپنے ساتھیوں کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور تہہ دل سے آپ کا میں شکر گزار ہوں۔ آپ کی بہت بہت مہربانی، آپ کی بہت نوازش۔ سینئر تاجر رہنما نئی میر نے اجلاس کے ایجنڈے کے بارے میں بتایا۔ نمبر 1 لاہور شہر کو سجانا ہے، مارکیٹوں میں پبلسٹی کرنی ہے میاں نواز شریف صاحب کے استقبال کی۔ نمبر 2 12 تاریخ کو کنونشن ہے، اس کنونشن کے حوالے سے ہم نے ٹارگٹس جو ہے نا وہ طے کرنے ہیں ہر گروپ نے۔ چودھری عامر صدیق کی رہائش گاہ پر منعقدہ اجلاس میں تاجر رہنما نئی میر، اشرف بٹی، حاجی نواز پپو، محمد عثمان، بابر محمود، شاہد نذیر، سہیل محمود بٹ سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی اور مشاورتی اجلاس میں اپنی اپنی تجاویز پیش کیں۔ اس موقع پر تاجر رہنماؤں نے ایم ڈی نیوز کے نمائندے رانا محمد دلشاد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں کنوینئر لاہور چودھری عامر صدیق صاحب، اور میرے ساتھ دوسری طرف موجود ہے میاں محمد عثمان، سیکٹری میٹنگ۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کا جو آج میٹنگ تھی اس کا کیا ایجنڈا تھا اور استقبال کے حوالے سے کیا لاہ عمل تیار کیا گیا ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی رانا صاحب، شکریہ۔ سر، آج جو آپ نے میاں نواز شریف صاحب کے استقبال کے حوالے سے ایک میٹنگ بلائی، اس میں کیا لاہ عمل بنایا گیا؟ بہت شکریہ۔ جس طرح آپ کو علم میں ہے کہ ہمارے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ انشاءاللہ 21 اکتوبر کو پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ ایئرپورٹ سے وہ مینار پاکستان آئیں گے جہاں پہ وہ جلسے سے خطاب کریں گے، تو ان کے استقبال کی مکمل جو ہیں وہ تیاریاں کر رہے ہیں۔ جس طرح تمام سیاسی لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں، اسی طرح تمام تاجر برادری بھی پورے پاکستان سے انشاءاللہ تعالی جوک در جوک یہاں پہ لاہور پہ آئے گی اور اپنے محبوب قائد کا والہانہ استقبال جو ہے وہ کرے گی۔ بات کرتے ہیں سیکٹری کمیٹی میاں محمد عثمان صاحب سے کہ کیا آج کی میٹنگ میں کیا طے پایا۔ السلام علیکم جی۔ میں سب سے پہلے اپنے بڑے بھائی عامر صدیق صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو ایک جب نون لیگ کی گورنمنٹ ہوا کرتی تھی تو اس وقت تاجر اس طرح ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوا کرتے تھے، تو آج بڑی خوش آئین بات ہے کہ کوئی 5 سال بعد اس کا کریڈٹ چوٹ صاحب کو جاتا ہے کہ ان کے گھر میں وہ تمام درے جو کسی ونگ میں بٹ گئے، کوئی کسی ونگ میں بٹ گئے، کوئی کسی گروپ میں بٹ گئے اور کچھ ٹریڈ ونگ کے لوگ رہ گئے، اس کو تمام ایک کھانے پہ انہوں نے اکٹھا کیا، ایک میز پہ اکٹھا کیا۔ ایجنڈا ہمارا یہ تھا کہ 21 اکتوبر کو ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لا رہے ہیں، تو جس طرح قوم کے اوپر انہوں نے بے پناہ احسان کیے ہیں، تو ہمارا تاجر برادری کا پورے پاکستان کا ایک حق بنتا ہے کہ اس کے شان کے مطابق والہانہ ان کا استقبال۔ میرے ساتھ موجود ہیں کنوینئر پنجاب نئی میر صاحب، ان سے بات کرتے ہیں کہ آج کے اجلاس میں کیا لاہ عمل بنایا گیا۔ السلام علیکم۔ دیکھیں جی، آج کا جو اجلاس تھا بنیادی طور پر تو یہ ایک موبلائزیشن اور موٹیویشن کے لیے کیا گیا تھا، اور اس اجلاس کی جو بنیادی وجہ تھی اس کو منعقد کرانے کی وہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے فوری طور پر پورے لاہور شہر میں پبلسٹی میٹیریلز لگانے ہیں، تو اس کی ہم نے منصوبہ بندی کی ہے، اور اسی طرح ہم نے 12 اکتوبر کو ماڈل ٹاؤن میں ہم نے ایک بہت بڑا تاجر کنونشن رکھا ہے، تو اس کنونشن کے حوالے سے ہم نے ٹارگٹس طے کیے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، اور اسی طرح 21 تاریخ کو جب میاں نواز شریف آئیں تو ہم نے کون سا روٹ اختیار کرنا ہے اور ہم نے اپنی پنڈال کا وہ حصہ جو ہمیں مختص کیا جائے گا ہم نے اس کو کیسے بھرنا ہے، تو ہم اس پر آج ساری منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ آج آپ نے بات کی 12 اکتوبر کے حوالے سے جو 180 پر اجلاس ہے، اور جو حتمی اس کو شکل ہے استقبال کو، یہ آپ 12 تاریخ کو کریں گے؟ نہیں، 12 کو اجلاس نہیں ہے، 12 کو کنونشن ہے پورے پنجاب کا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو جوش و جذبہ لاہور کے تاجروں میں ہے، اسی جوش و جذبے کو ہم نے آگے منتقل کرنا ہے پورے پنجاب اور پاکستان میں، تو یہ 12 تاریخ کا جو تاجر کنونشن ہے یہ اسی کڑی کا حصہ ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کو آپ ایسے لیں۔ صدر ہال لوڈ حاجی نواز پپو صاحب، ان سے بات کرتے ہیں کہ آج کے اجلاس میں کیا لاہ عمل بنایا گیا اور استقبال کی تیاریوں کو کیا حتمی شکل دی گئی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سر، آپ نے مجھے موقع دیا۔ آج سب سے پہلے تو میں چوئی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، عامر صدیق صاحب کا، جنہوں نے بہت اچھا پرتکلف ہمیں کھانا دیا،
मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में बरकत दे। आज जो मौजू था वो था, एक तो हमारा 12 तारीख को जलसा कन्वेंशन है ताजरों का मॉडल टाउन में, उसके हवाले से बात की गई। और दूसरा 21 तारीख को हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं पाकिस्तान में, उनका हमने इस्तकबाल करना है। इस सिलसिले में मीटिंग की तो हमने तय किया है कि इंशाअल्लाह ताला 12 तारीख को लाहौर की पूरी ताजर बरादरी निकलेगी जो कन्वेंशन में शरीक होगी, और वहाँ पे जाके यकीन दहाई नहीं कराएगी कि हम सब मियाँ साहब के साथ हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला पूरे लाहौर से नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से ताजर बरादरी भी आएंगे और आम आवाम भी आएगी जो कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी मेरे साथ मौजूद हैं गुलबर्ग से जुल्फ़िकार अली भट्टी साहब। बहुत शुक्रिया जी। आज हम मोहतरम आमिर सदीक साहब के घर पे पूरी ताजर बरादरी का इकट्ठ हुआ है, जिसमें ये तय पाया है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए मियाँ नवाज शरीफ साहब 21 तारीख को तशरीफ़ ला रहे हैं। उनका जो इस्तकबाल होगा वो भरपूर अंदाज में किया जाएगा। पूरी मार्केटों को सजाने का प्रोग्राम है, फ्लोट चलाने का प्रोग्राम है। लोग और ताजर जोग दर जोग निकल कर इंशाअल्लाह 21 तारीख को मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वेलकम करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरीन पाकिस्तान के सदर अशरफ भट्टी साहब। इनसे बात करते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या लाहेअमल तय किया गया। जी आज तो हमारे 3 एजेंडे थे कि कैसे हमने वेलकम करना है और अपने बाज़ारों को मार्केटों को कैसे सजाना है और उन पर कैसे ये नारे लिखने हमने। तीसरा ये जो है कि वहाँ पहुँचना अपने पंडाल में लोगों के दिलों में बसते हैं मियाँ नवाज शरीफ और ख़ुसूसी तौर पर ताजरों के दिलों में, क्योंकि हमेशा उन्होंने ताजरों के साथ शफ़क़त की। ख़ुद भी ताजर थे और ताजरों का हमेशा उन्होंने मसाइल भी हल किए। मैं उनके साथ तकरीबन 25-30 साल से हूँ। मुस्लिम लीग की तो बाई बर्थ हूँ मैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सदर हाल लॉर्ड बाबर महमूद साहब। इनसे बात करेंगे कि आज के इजलास में क्या तय पाया, किस तरह इस्तकबाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज चौधरी आमिर सदीक साहब की रहशगाह पर साढ़े लाहौर की ताजर बरादरी इकट्ठी हुई, जिनकी वाबस्तगी मियाँ नवाज शरीफ के साथ मुस्लिम लीग नून के साथ थी। तो इस हवाले से 12 तारीख को एक कन्वेंशन हो रहा है, उस हवाले से तैयारी की गई। और 21 अक्टूबर को जब मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे, उनके इस्तकबाल के हवाले से ताजर बरादरी ने आज भरपूर मीटिंग की और इंशाअल्लाह ताला इस 21 तारीख को मियाँ नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए ताजर बरादरी अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। जी सर। क्यों सर? आज अतार रहमान जट साहब जो आज इजलास हुआ चौधरी आमिर सदीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन अंजुमन ताजरान अतार रहमान जट साहब। जट साहब आज जो चौधरी आमिर सदीक साहब की रहायशगाह पर इजलास हुआ है, इस्तकबाल की तैयारियों के हवाले से क्या लाहेअमल बनाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोऑर्डिनेटर बने हैं लाहौर के सारे ताजरों के चौधरी आमिर सदीक साहब, तो उनके घर पे इजलास था और जो मियाँ साहब 21 अक्टूबर को आ रहे हैं उसके हवाले से तैयारियां हैं। पार्टी ने जो ज़िम्मेदारी दी है, लाहौर की तमाम ताजर बरादरी जो यहाँ पे मौजूद थी और सारे ताजर जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं और इंशाअल्लाह ताला वालहाना इस्तकबाल करेंगे। और पूरे लाहौर के जो मार्केट्स हैं उनके बाहर जो रोड हैं, मेन रोड हैं, उनको सारा पब्लिसिटी के हवाले से भरपूर तरीके के साथ लगाएंगे, उसके ऊपर पब्लिसिटी। और जो हमारा 12 अक्टूबर को ताजर कन्वेंशन हो रहा है 180H मॉडल टाउन में, उस पर भरपूर ताजर शिरकत करेंगे। और 21 अक्टूबर को जो पार्टी ने ज़िम्मेदारी दी है, हर ताजर उसमें जोग दर जोग जाकर मियाँ नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान की इस टाइम मजबूरी है और ज़रूरी है। और पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के मियाँ नवाज शरीफ मेहमान हैं वो आएंगे और जहाँ से पाकिस्तान का तरक्की का सफ़र रुका है वहाँ से इंशाअल्लाह ताला शुरू होगा। और जो ये पाकिस्तान में जो महंगाई का सैलाब है और उसका ख़ात्मा एक ही सूरत में हो सकता है, वो वाहिद फ़र्द वो शख्स मियाँ नवाज शरीफ है जो करेगा। और इंशाअल्लाह ताला 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में आपको जम गफ़ीर नज़र आएगा। सदर मोती बाज़ार शूज़ मार्केट, इनसे बात करते हैं कि आज चौधरी आमिर सदीक की रहायशगाह पर जो इजलास किया गया उसमें क्या लाहेअमल बनाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाफ़िज़ अबैदुर्रहमान चिट्ठा, ठीक है। जैसे कि मेरी जो ड्यूटियाँ लगाई गई हैं और जो मैंने रोड बताए हैं, मस्ती गेट, चूना मंडी और बरूद खाना रोड
اور اس کے بعد جو ہے چونک سرجن سنگھ موتی بازار کا ایریا، اس کے بعد رنگ محل کے ساتھ اس کی کوارڈینیشن ہوتی ہے. وہ سارے ایریے جو ہیں انشاءاللہ ہم بھرپور فلیکسن کے ساتھ اس کو سجائیں گے اور بھرپور اپنے تاجروں کے ساتھ جو ہے اس کے اندر شرکت کریں گے اللہ کے حکم سے. اور اپنی یونین تاجر کی جو پاور ہے، جو محبت ہے میاں نواز شریف کے لیے، وہ دکھائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ 21 اکتوبر کو مناری پاکستان میں جو ہمارا ایونٹ ہوگا میاں نواز شریف صاحب کا، وہاں پہ بھرپور جو ہے ہم اپنی شرکت کریں گے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں لبرٹی مار کے قائم مقام صدر، ان سے بات کرتے ہیں. آج ہم سب جمع ہوئے ہیں عامر صدیق صاحب کے گھر پہ، اور ساری کی ساری پلاننگ پروگرامنگ صرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ جو پاکستان ایک بیکورڈ پوزیشن پہ جا چکا ہے اس کو واپس اپورڈ پوزیشن اور اپ ورڈ جو مارکیٹ ٹرینڈز ہیں اس کے لیے لایا جائے. اور اس کے لیے ہمارے قائد کا انتظار ہمیں بے حد بے صبری سے تھا. اب وہ آ رہے ہیں، ہم اسی کی پلاننگ، اسی کی ساری ڈسکشن سے ریلیٹڈ جو آج اکٹھے ہوئے، سب نے اپنے اپنے معاملات سارے ڈسکس کیے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ 21 تاریخ کو ہم بھرپور استقبال کریں گے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا. میرے ساتھ موجود ہیں گلبرگ بورڈ کے صدر حافظ امیر علی اوان صاحب، ان سے بات کرتے ہیں. ہم اپنے قائد اسلام، قائد پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب کا 21 اکتوبر کو استقبال انشاءاللہ ایسے کریں گے کہ جس کی مثال دنیا میں پہلے کہیں بھی نہیں ہوگی. کیونکہ میاں نواز شریف وہ شخصیت ہیں جس نے پاکستان کو دنیا بھر میں متعارف کروایا، پاکستان کو بنایا، پاکستان کی ترقی کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ موٹر وے کے جال بچھائے، بزنس ان کی وجہ سے ہمارے بڑے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف ہی پاکستان کی واحد امید ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں اعظم کلاتھ مارکیٹ سے لیاقت سیٹھی صاحب، ان سے بات کرتے ہیں کہ آج اجلاس میں کیا لائحہ عمل بنایا گیا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. ابھی تو 12 تاریخ کو جو تاجر کنونشن ہو رہا ہے اس کا لائحہ عمل بنایا گیا ہے. انشاءاللہ وہ 180 پہ جو حمزہ صاحب نے کال کی ہے، ابھی تو اس کا سارا پروگرام طے ہوا ہے. اور انشاءاللہ اس کے بعد وہ 21 کو جو آ رہے ہیں تو اس کا بھی پروگرام طے ہوگا. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک ناظم صاحب، صدر ہیں لیڈر روڈ کے، ان سے بات کرتے ہیں کہ اس میٹنگ میں کیا لائحہ عمل بنایا گیا. جی یہ سارے لاہور کے تاجروں نے ہم سب اکٹھے ہیں تو انشاءاللہ میاں صاحب کو پورا بھرپور ویلکم کریں گے اور اپنی پوری مارکیٹوں کو سجائیں گے اپنے قائد کی تصویروں سے. تو انشاءاللہ سارے ملک میں خوشحالی آئے گی. اور اپنی اپنی مارکیٹوں کو ہم نے سب نے پروگرام بنایا کہ اپنی اپنی مارکیٹوں کو کور کریں. انجمن تاجران الیکٹرانکس ہال روڈ والنک مکلور روڈ کی طرف سے جناب محمد شبیر لبا صاحب کی قیادت میں اور جناب عامر صدیق صاحب ان کی قیادت میں میاں نواز شریف صاحب کے استقبال کے حوالے سے ہم بھرپور استقبال کریں گے ان کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں صدیق ٹریڈ سینٹر کے پریزیڈنٹ اظہر شاہ صاحب، ان سے بات کرتے ہیں کہ اس اجلاس میں کیا لائحہ عمل بنایا گیا. السلام علیکم جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. آج چودھری عامر صدیق صاحب نے جو اپنے گھر پہ ایک عشائیہ رکھا ہے پورے لاہور کی تاجر برادری کا، اور ہم نے استقبال کرنا ہے اپنے قائد میاں نواز شریف صاحب کا اور بھرپور طریقے سے کرنا ہے، جس میں ہم نے لائحہ عمل تیار کیا ہے اور سب کی ڈیوٹیاں لگی ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم سب تاجر بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں بابر اسماعیل بٹ صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ آج میٹنگ میں کیا لائحہ عمل بنایا گیا استقبال کے حوالے سے. بہت شکریہ جناب. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ پاک نے ہمیں ایک دوبارہ موقع دیا ہے کہ آج میں ہمارے پاکستان بانی ہمارے جو میاں نواز شریف صاحب قائد پاکستان ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں. اور یہ تاجر ہم برادری جو ہے ہمیں بہت اس کی انتہائی خوشی ہے، کیونکہ یہ تاجر دوست حکومت آتی ہے، جب بھی آتے ہیں یہ ملک میں ترقی ہوتی ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں مسلم لیگ نون ٹریڈر ونگ کے رہنما لالا سیف تمیمی صاحب، ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے جلوس کی کیا تیاریاں کی ہیں، استقبال کے لیے کیا تیاریاں کی ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میاں صاحب ہمارے قائد ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم کیونکہ ٹریڈر سے بلانگ کرتے ہیں، میرا حفیظ سینٹر سے تعلق ہے اور گلبرگ بورڈ کا میں چیئرمین بھی ہوں، اور گلبرگ بورڈ کی گلبرگ کی ذمہ داری وہ ہمارے ذمہ پہ آئی ہے. اس میں جو نا وہ ہم کم از کم 200-250 دوست بھی لے کے میاں صاحب کے لیے وہ پہنچیں گے اور پورے گلبرگ کو ہم ایسے سجا دیں گے کہ جیسے یہاں پہ عید ہے. اور انشاءاللہ پورے صدیق ٹریڈ سینٹر سے لے کے تو کلمہ چونک تک وہ میری ڈیوٹی میں آیا ہے. میں انشاءاللہ تعالی میاں صاحب کے لیے بھرپور جو کچھ ہوا میں ضرور کروں گا. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں زبیر انصاری صاحب، ان سے بات کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے کہ مہنگائی زوروں پہ ہے، لیکن پرابلم یہ تھی کہ
پیشتر جو پچھلی حکومت تھی اس کے بہت سارے غلط فیصلے تھے جس کی وجہ سے پاکستان کو وہ ان فیصلوں کی سزا کو بھگتنا پڑنا تھا. میاں محمد نواز شریف کے پاس ویژن ہے. آج یہاں بیٹھ کے جو لاہور کی تمام مارکیٹوں کے حوالے سے بات ہوئی, کیونکہ لاہور نے استقبال کرنا ہے. باہر دور افتادہ علاقوں سے لوگ آتے ہیں لیکن تھوڑے آتے ہیں. لاہور اکیلا بھی نکلا ہے تو ذمہ داری جو وہ لاہور پر ہے. جی لاہور پہ. تو لاہور کے کیونکہ چوہی صاحب کو ذمہ داری دی گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں چوہی صاحب بہترین انداز میں اس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. اور لاہور کے تمام مارکیٹوں کے صدور یہاں آج موجود تھے اور ان کی ذمہ داریاں ان کو تقسیم کی گئی ہیں. تو انشاءاللہ تاجر جو ہے وہ اپنا حصہ جو ہے وہ ضرور 21 تاریخ کو ڈالیں گے انشاءاللہ. پاکستان مسلم لیگ نون تاجر ونگ کے رہنما صدر مصری شاہ لوہا مارکیٹ چودھری عامر صدیق کی زیر صدارت ان کی رہائش گاہ پر منعقدہ اجلاس کے بعد ایک پرتکلف عشائیے کا بھی اہتمام کیا گیا. تمام تاجر رہنما اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی پر پرجوش دکھائی دیے اور استقبال کی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی یقین دہانی کروائی. کیمرہ مین خاور گلزار کے ساتھ رانا محمد دلشاد، MD TV لاہور.